بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيع المذنبين أبي القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق القائلين: ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه إنما أنت منذر ولكل قوم هاد. صلوات بھیج دیں آیہ کریمہ جس کو عنوان بیان قرار دیا ہے، یہ سورہ رعد کی آیہ کریمہ ہے، اور جس میں اعلان ہو رہا ہے کہ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِّن رَّبِّهِ. یہ جو اپنے کو رسول کہہ رہے ہیں، جو اپنے کو نبی کہہ رہے ہیں، جو نبوت کا اور رسالت کا دعویٰ کر رہے ہیں، ان کے اوپر اللہ کی طرف سے کوئی آیت، کوئی نشانی، کوئی معجزہ، کوئی دلیل، کوئی ثبوت کیوں نہیں نازل ہوتا؟ گویا مطلب یہ تھا کہ اگر یہ رسول ہوتے، اگر یہ نبی ہوتے، اگر یہ پیغمبر ہوتے، اگر یہ اللہ کی طرف سے نمائندے ہوتے، تو ان کے پاس کوئی ثبوت ہونا چاہیے تھا، ان کے پاس کوئی دلیل ہونا چاہیے تھی. کوئی بھی کہہ سکتا ہے کہ ہم اللہ کی طرف سے نبی ہیں، کوئی بھی دعویٰ کر سکتا ہے کہ ہمیں اللہ نے بھیجا ہے، تو اسی ثبوت اور دلیل کا نام ہے معجزہ. اسی معجزے ہی سے ثابت ہوتا ہے کہ اللہ کی طرف سے یہ ہیں اور اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے ہیں. لیکن ان کے پاس کیونکہ کوئی معجزہ نہیں ہے، کوئی دلیل نہیں، کوئی ثبوت نہیں ہے، لہٰذا ہم ان کو اگر رسول نہیں مان رہے ہیں تو اس میں ہماری کیا خطا ہے، اس میں ہمارا کیا قصور ہے؟ کیونکہ ان کے پاس کوئی دلیل اور کوئی ثبوت اور کوئی معجزہ اور اللہ کی طرف سے دی ہوئی کوئی نشانی موجود نہیں ہے. تو جواب میں نے عرض کیا کہ جواب میں یہ نہیں کہا گیا رسول اللہ سے کہ زیادہ سے زیادہ آپ ثبوت پیش کیجئے، زیادہ سے زیادہ دلیلیں پیش کیجئے، زیادہ سے زیادہ آپ معجزات پیش کیجئے اور ان کی بات کو رد کیجئے، ان کی بات کو جھٹلائیے. بلکہ جواب میں کیا کہا گیا؟ انما انت منذر، اے رسول آپ منذر ہیں. منذر یعنی عذاب الہی سے ڈرانے والے، یعنی ان کو اللہ کے عذاب سے ڈرائیے، ان کو اللہ کے عذاب سے خوفزدہ کیجیے. میں نے عرض کیا کہ جواب اس لیے دیا گیا کیونکہ وہ صرف ضد میں مبتلا تھے، وہ صرف ہٹ دھرمی میں مبتلا تھے. معلوم تھا کہ نبی ہیں، معلوم تھا کہ رسول ہیں، معلوم تھا کہ پیغمبر ہیں، تمام دلائل سامنے تھے، تمام معجزات سامنے تھے، تمام ثبوت سامنے تھے، لیکن اس کے بعد بھی ضد اور ہٹ دھرمی میں انکار کر رہے تھے کہ یہ رسول نہیں ہے، یہ نبی نہیں ہے، یہ پیغمبر نہیں ہے. طرح طرح کے وہ کچھ ایک چھوٹی سی فہرست جو سورہ بنی اسرائیل میں ہے، میں نے آپ کے سامنے بھی پیش کی کہ کیا کیا ان کے مطالبات رہتے تھے، کیا کیا ان کی ڈیمانڈز رہتی تھیں. یہ تو مختصر سی فہرست تھی جو قرآن نے پیش کر دی، تو پوری تفصیل تو قرآن میں موجود نہیں، لیکن اسی سے اندازہ ہو جائے گا کہ ضد و ہٹ دھرمی کا شکار تھے. وہ ملک ہم پر نازل ہو جو آپ پر نازل ہوتا ہے، وہ ملک ہمیں دکھائی دے جو آپ کے پاس آتا ہے، اسی طرح سے آسمان سے کتاب ہم پر نازل ہو، اور طرح طرح کے جیسے کہ ان کا مطالبہ تھا کہ یہ آسمان ٹکڑے ہو کر ہم پر گر پڑے، یہ آسمان ٹوٹ کر ہم پر گر پڑے، ہم مان لیں گے آپ نبی ہیں، ہم مان لیں گے آپ رسول ہیں. آپ کے اشارے پر صحراؤں میں اور ریگستانوں میں باغات لگ جائیں، ایک دم سے ایک اشارہ آپ کیجئے اور باغات لگ جائیں جس میں درمیان سے نہریں جاری ہوں. ہم سمجھ لیں گے کہ آپ رسول ہیں، ہم سمجھ لیں گے کہ آپ پیغمبر ہیں. آپ کے اشارے پر سونے کے محل سرا بن جائیں، سونے کے پورے پورے محل بن جائیں. ہم مان لیں گے آپ رسول ہیں، ہم مان لیں گے آپ نبی ہیں. تو ان تمام مطالبات سے خود اندازہ ہوتا ہے کہ وہ ہٹ دھرمی کا شکار تھے اور ضد کا شکار تھے. اسی لیے جواب دیا گیا کہ ان کو اس ضد اور ہٹ دھرمی کے خلاف ان کو عذاب الہی سے ڈرائیے. ورنہ حقیقت یہ ہے کہ اعلان نبوت سے پہلے ہی، اعلان رسالت سے پہلے ہی
رسول اللہ کے بچپنے ہی میں دنیا یہ دیکھ رہی تھی کہ کوئی عام انسان نہیں ہے، کوئی معمولی انسان نہیں ہے، کوئی عام بشر نہیں ہے۔ آپ کے سامنے بہت سی چیزیں پیش کی گئیں کہ جیسے بچپنے ہی سے ابر سایہ فکر رہتا تھا۔ یہ رسالت کے بعد کی نہیں ہے، یہ رسول اللہ کے بعد، یہ اعلان رسالت کے بعد کی یہ منزل نہیں ہے، اعلان نبوت کے بعد نہیں ہوا تھا کہ ابر سایہ فکر رہتا تھا، بلکہ بچپنے ہی سے رسول کے سر کے اوپر ابر سایہ فکر رہتا تھا۔ اور اس کی دلیل بھی موجود ہے تاریخ میں، اس کا ثبوت بھی موجود ہے تاریخ میں کہ صرف حضور سرور کائنات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا کل 12 یا 13 برس کا سن تھا، جناب ابو طالب تجارت کے لیے شام تشریف لے جانے لگے۔ بھتیجے نے بھی کہا کہ چچا مجھے بھی لیتے چلیے، مجھے بھی لیتے چلیے۔ جناب ابو طالب بہت احتیاط کرتے تھے، رسول اللہ کے سلسلے میں بہت احتیاط کرتے تھے، کیونکہ ان کو پتہ تھا کہ یہودی ان کے دشمن ہیں، مشرک ان کے دشمن ہیں، کافر ان کے دشمن ہیں، سب جان کے درپے ہیں ان کے، لہذا بہت احتیاط سے اپنے ساتھ رکھتے تھے ان کو۔ لہذا انہوں نے پہلے تو معذرت کی کہ نہیں میرے بھتیجے، مناسب نہیں کہ آپ اتنے طویل سفر پر آپ میرے ساتھ جائیں۔ لیکن جب بھتیجے نے ذرا سا زور دے کر کہا، اصرار کر کے کہا کہ نہیں چچا مجھے لے چلیے، میں آپ کی جدائی برداشت نہیں کر سکتا، تو اب جناب ابو طالب ساتھ لے کر چلتے ہیں۔ اس کے بعد راستے میں ایک بحیرہ راہب، بہت ہی عیسائیوں کا بہت زبردست عالم تھا۔ اس کے بعد تمام قدیمی کتابیں موجود تھیں، تمام وہ کتابیں کہ جو جناب موسیٰ پر، جناب عیسیٰ پر، جناب داؤد پر، جتنے بھی قدیم صحیفے تھے وہ اس کے پاس موجود تھے۔ اب وہ اپنے عبادت خانے سے منظر دیکھ رہا تھا کہ ایک قافلہ آ رہا ہے اور اس قافلے کے اوپر ایک ابر سایہ فگن ہے، ایک ابر ساتھ ساتھ چل رہا ہے، ایک ابر ساتھ ساتھ چل رہا ہے۔ اس کو تعجب ہوا کہ کیسا قافلہ ہے کہ ابر اس کے ساتھ ساتھ چل رہا ہے، تو اس نے اپنے آدمیوں کو بھیج کر کہا کہ ان لوگوں کو بلا لو، میں ان کی دعوت کرنا چاہتا ہوں۔ ایک دعوت کے اوپر بلایا، سب لوگوں نے دعوت قبول کر لی، جناب ابو طالب نے بھی دعوت قبول کر لی، لیکن رسول اللہ کا سن کیونکہ 12-13 برس کا تھا، لہذا ان کو وہیں پر چھوڑ دیا، ان کو ساتھ نہیں لے گئے۔ ہم جب بحیرہ کے پاس ہم لوگ پہنچے تو انہوں نے دیکھا کہ وہ ابر جو سایہ فگن رہتا تھا ان پر، اب ان کے اوپر کوئی ابر نظر نہیں آ رہا ہے۔ جو ابر ان کو انہوں نے دیکھا تھا بحیرہ نے کہ ساتھ ساتھ چل رہا ہے، اب جب یہ لوگ آئے تو اب وہ ابر نہیں ہے۔ اس نے کہا بھئی کیا بات ہے، کسی کو چھوڑ تو نہیں دیا تم نے؟ کہا نہیں کسی کو نہیں چھوڑا، سب آ گئے۔ کہا نہیں کسی کو چھوڑا ہے تم نے، کسی کو نہیں لے کر آئے ہو۔ تب انہوں نے کہا کہ ہاں ایک 12-13 برس کا بچہ ہے جسے ہم نے چھوڑ دیا ہے، وہ نہیں آیا۔ کہا اسی کو لے کر آؤ۔ ایک سلوات بھیجے بندہ۔ اسی کو لے کر آؤ، یہ دعوت تمہارے لیے نہیں ہے، اسی کے لیے ہے۔ یہ سارا انتظام اسی کے لیے ہے کہ جس کو تم چھوڑ کر آ گئے ہو، اسی کے لیے سارا انتظام ہے۔ رسول اللہ تشریف لائے، چہرے پر نگاہ جم گئی، کتابوں کو پڑھنا شروع کیا۔ اب تمام صحیفوں میں وہی حلیہ تھا کہ جو رسول اللہ سامنے بیٹھے ہوئے تھے۔ جناب ابو طالب سے کہا کہ اپنے بھتیجے کی بہت حفاظت کرنا، دنیا اس کی دشمن ہو جائے گی۔ ایک سلوات بھیجے جناب ابو طالب کے لیے تاکید کر دی کہ دیکھو بہت حفاظت سے رکھنا ہے اس کی دنیا ان کی دشمن ہو جائے گی، اور جب دنیا کو خبر ہوگی کہ یہی نبی ہیں، یہی رسول ہیں، یہی پیغمبر ہیں، تو ابتدا ہی سے ابر سایہ فگن رہتا تھا۔ نہیں بہت توجہ چاہوں گا، بعض ذوق مجمع ہے۔ جناب سلیمان پیغمبر کے لیے آپ نے قرآن مجید میں بھی پڑھا ہوگا کہ ان کے اوپر پرندے سایہ فگن رہتے تھے، ان کے اوپر پرندے سایہ فگن رہتے تھے۔
تاکہ ان کے اوپر دھوپ نہ آنے پائے، ان کے اوپر سورج کی روشنی نہ آنے پائے، لہذا پرندے سایہ کیے رہتے تھے۔ ارے بہت توجہ چاہوں گا، بعض ذوق مجمع میرے سامنے، پرندے سایہ، وہی آپ پورا واقعہ ہے کہ ایک جگہ سے اب جو دھوپ آنے لگی تو دیکھا کہ ایک جگہ خالی ہے، وہاں سے دھوپ آ رہی ہے، کہا کہ یہ کیا بات ہے، یہ دھوپ کیسی؟ کہا وہ جو ہدہد یہاں کے اوپر آپ کے پاس سایہ کیے رہتا تھا وہ ہدہد نظر نہیں آ رہا ہے، لہذا وہ جگہ خالی ہو گئی، آپ کے اوپر دھوپ آنے لگی، آپ کے اوپر دھوپ آنے لگی۔ اس کے بعد پورا واقعہ آپ کے سامنے ہے کہ وہ ہدہد جو ہے وہ آیا تھا، اس نے بھی جناب بلقیس کا پورا واقعہ بیان کیا تھا کہ ملک سبا سے میں آ رہا ہوں، یہ وہ۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن خود گواہی دے رہا ہے کہ جناب سلیمان پیغمبر کے اوپر جو ہے وہ پرندے سایہ کرتے تھے، پرندے سایہ کرتے تھے، سلیمان پیغمبر کے سر کے اوپر پرندے سایہ فگن رہتے تھے تاکہ سلیمان پیغمبر پر دھوپ نہ آنے پائے۔ لیکن ہمارا رسول ارحم الراحمین، ہمارا رسول جو ہے وہ رحمت للعالمین ہے، ارحم الراحمین کا نمائندہ ہے، رحمت للعالمین ہے۔ توجہ رہے کہ اگر رسول بھی حکم دے دیتے، یہ فخر سلیمان ہے، توجہ رہے، یہ فخر سلیمان ہے، اگر رسول بھی حکم دے دیتے تو ان کے اوپر بھی پرندے سایہ فگن ہو جاتے۔ بہت توجہ، ان کے اوپر بھی پرندے سایہ فگن ہو جاتے، مگر رزلٹ کیا ہوتا، نتیجہ کیا ہوتا؟ پرندے دھوپ میں ہوتے، رسول سائے میں ہوتے۔ ارے توجہ رہے، پرندے دھوپ میں ہوتے، ان کے اوپر دھوپ پڑ رہی ہوتی، رسول کے اوپر سایہ ہوتا۔ جناب سلیمان پیغمبر پرندے سایہ کیے ہوئے، ارے وہ سلیمان تھے جنہوں نے یہ برداشت کر لیا کہ پرندے دھوپ میں رہیں، میں سائے میں رہوں، مگر جو رحمت للعالمین ہے اسے یہ گوارا نہیں کہ کی جاندار میری وجہ سے تکلیف میں رہے۔ اگر وہ سایہ کرتے تو وہ اذیت میں رہتے، وہ تکلیف میں رہتے، رسول کے اوپر سایہ ہوتا کیونکہ ان میں جان ہے، ان میں اذیت کا احساس ہے، لیکن ابر میں نہ جان ہے نہ اذیت کا احساس ہے، لہذا ابر سایہ فگر رہتا تھا۔ ایک صلوات بھیجے بلند آواز محمد۔ دوسرا پہلو یہ ہے، بہت باذوق مجمع ہے، دوسرا پہلو یہ ہے کوئی بھی کہہ سکتا تھا کہ یہ سلیمان پیغمبر کا معجزہ نہیں تھا، یہ معجزہ نہیں تھا بلکہ پرندوں کو تربیت دے دی تھی انہی نے۔ ارے توجہ چاہتا ہوں، پرندوں کو انہی نے تربیت دے دی تھی تاکہ وہ سر پر سایہ فگر رہیں۔ مثالیں آپ کے سامنے موجود ہیں کہ پرانے زمانے میں کبوتروں کو تربیت دی جاتی تھی کہ وہ خط لے کر جاتے تھے اور جہاں خط پہنچانا ہوتا تھا وہاں خط پہنچا دیتے تھے، پھر وہاں سے جواب بھی لے کر آ جاتے تھے، خط پہنچا بھی دیتے تھے، جواب بھی لے دیتے تھے۔ اس کا مطلب ہے کہ پرندوں کو تربیت دی جا سکتی ہے۔ ارے توجہ رہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ پرندوں کو تربیت دی جا سکتی ہے، لہذا دنیا کہہ سکتی تھی کہ سلیمان کا معجزہ نہیں تھا بلکہ پرندوں کو تربیت دے دی تھی کہ اس طرح سے سایہ فگن رہیں۔ پرندوں کو تربیت دی جا سکتی ہے، بادل کو تربیت نہیں دی جا سکتی، ابر کو تربیت نہیں دی جا سکتی۔ ایک صلوات بھیجے بلند آواز۔ لہذا یہ پرندے سایہ فگن نہیں رہتے تھے بلکہ ابر سایہ فگن رہتا تھا، جہاں جہاں رسول تشریف فرما رہتے تھے دھوپ میں تو یہ ابر سایہ فگن رہتا تھا۔ میں نے کہا بچپنے ہی سے دنیا کو معلوم تھا کہ یہ عام انسان نہیں ہے، اب وہ مشہور واقعہ جو تاریخ کی ہر کتاب میں موجود ہے، پورے چیلنج کے ساتھ عرض کر رہا ہوں، تاریخ کی اور سیرت کی ہر کتاب، مشہور ترین جو سیرت کی کتابیں وہ دو ہیں،
سیرت ابن ہشام اور سیرت ابن اسحاق، یہ سب سے پرانی، سب سے قدیم، سب سے مشہور، سب سے معتبر یہ رسول اللہ کی سیرت کی کتابیں ہیں جو آج بھی محفوظ اور موجود ہیں۔ اس کے علاوہ جتنی بھی تاریخیں ہیں، جتنی بھی تاریخیں ہیں، ان سب میں یہ چیز موجود ہے جو میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں کہ اس وقت حضور سرور کائنات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا سن مبارک کل 6 یا 7 برس کا تھا، کل 6 یا 7 برس کا سن مبارک تھا۔ ابھی کسی کو نہیں معلوم کہ نبی ہیں، کسی کو نہیں معلوم کہ رسول ہیں، کسی کو نہیں معلوم کہ پیغمبر ہیں۔ تمام تاریخیں لکھ رہی ہیں کہ مکے میں قحط پڑ گیا، مکے میں قحط پڑ گیا، 1 سال گزرا بارش نہیں ہوئی، 2 سال ہوئے بارش نہیں ہوئی، 3 سال ہو گئے بارش نہیں ہوئی۔ اب سب کے سب بھوک سے پریشان ہیں، قحط سے پریشان ہے، پانی نہیں ہے، کھیتی باڑیاں ختم ہو گئیں، سب کے سب عجیب عالم ہو رہا ہے، ہر طرف کوہرام مچا ہوا ہے، دعائیں مانگی جا رہی ہیں۔ کوئی عزا کے سامنے سر جھکائے ہوئے ہے، کوئی منات کے سامنے سر جھکائے ہوئے ہے، کوئی لات کے سامنے سر جھکائے ہوئے ہے، سب جن کو جو خدا مان رہے ہیں ان کے سامنے سر جھکائے ہوئے دعائیں مانگی جا رہی ہیں، دعائیں مانگی جا رہی ہیں۔ پہلا سال گزر گیا، دعائیں مانگتے رہے، بارش نہیں ہوئی۔ دوسرا سال گزر گیا، دعائیں مانگتے رہے، بارش نہیں ہوئی۔ تیسرا سال گزرا، دعائیں مانگی جا رہی ہیں متقدوں میں، مگر بارش نہیں ہو رہی ہے۔ تو اب یہ طے ہوا کہ بھئی ہم اپنے خداؤں سے دعا مانگتے مانگتے تھک گئے ہیں۔ ارے توجہ چاہ رہا ہوں، میں نے کہا تمام تاریخوں کی کتابوں میں چیلنج کے ساتھ بات ہو رہی ہے، تمام مسلمانوں کی تاریخوں کی کتابوں میں یہ واقعہ اسی طرح سے درج ہے کہ جس طرح سے میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں کہ جب 3 سال گزر گئے اور بارش نہیں ہوئی تو اب یہ طے ہوا کہ ہم اپنے خداؤں سے دعا مانگتے مانگتے تھک چکے، اپنے خداؤں سے دعا مانگتے مانگتے تھک چکے ہیں، چلو ابو طالب کے پاس چلتے ہیں، چلو ابو طالب کے پاس چلتے ہیں اور ابو طالب سے گزارش کرتے ہیں کہ ہم اپنے خداؤں سے دعا مانگتے مانگتے تھک گئے ہیں، اے ابو طالب اب آپ اپنے خدا سے دعا مانگیے۔ ارے توجہ رہے، اے ابو طالب اب آپ اپنے خدا سے دعا مانگیے۔ تمام سرداران مکہ، تمام جتنا مجمع تھا کافر و مشرکوں کا، سب جناب ابو طالب کے دروازے پر پہنچے۔ دروازہ کھٹکھٹایا گیا، جناب ابو طالب باہر نکلے، دیکھا سرداران مکہ موجود ہیں، تمام ایک بہت بڑا مجمع موجود ہے۔ کہے کے لیے آئے ہو؟ کیوں آئے ہو؟ کہا اے ابو طالب ہم اپنے خداؤں سے دعا مانگتے مانگتے تھک چکے ہیں، ہم اس لیے آئے ہیں اے ابو طالب اب آپ اپنے خدا سے دعا مانگیے۔ ارے اے ابو طالب اب آپ اپنے خدا سے دعا مانگیے۔ خود مشرک گواہی دے رہے ہیں، خود کافر گواہی دے رہے ہیں کہ ہمارا خدا کوئی اور ہے، ابو طالب کا خدا کوئی اور ہے۔ اے ابو طالب اب آپ اپنے خدا سے دعا مانگیے، اب آپ اپنے خدا سے دعا مانگیے۔ جناب ابو طالب نے عجب انداز اختیار فرمایا، فرماتے ہیں پورے مکے میں اعلان کر دو، پورے مکے میں اعلان کر دو کہ کل صبح میں کعبے کے پاس دعا مانگنے پہنچ رہا ہوں۔ ارے توجہ چاہ رہا ہوں، پورے مکے میں اعلان کر دو کہ میں کل صبح دعا مانگنے کعبے کے پاس پہنچ رہا ہوں، سب جمع ہو جائیں، پورا شہر جمع ہو جائے، پورا شہر جمع ہو جائے۔ صاحبان ذوق ہیں، اے ابو طالب آپ نے بڑا خطرہ مول لے لیا ہے، اے ابو طالب آپ نے بڑا رسک مول لے لیا ہے۔ آپ دیکھیں کتنا ہی بڑا متقی کیوں نہ ہو، کتنا ہی بڑا پرہیزگار کیوں نہ ہو، کتنا ہی بڑا عبادت گزار کیوں نہ ہو، کتنا ہی بڑا نمازی پرہیزگار کیوں نہ ہو، اگر آپ اس کے پاس جائیں گے اور اس سے کہیں کہ ہمارے لیے دعا مانگ دیجئے تو یہ تھوڑی کہے گا کہ میں تمہاری دعا نہیں مانگوں گا۔ آپ جب جائیں گے تو وہ یہی کہے گا کہ ہاں میں تمہارے لیے دعا کر دوں گا، میں تمہارے لیے دعا کر دوں گا۔ پھر اس سے پوچھئے کہ یہ دعا قبول ہوگی یا نہیں ہوگی،
یہ دعا قبول ہوگی یا نہیں ہوگی، تو کیسے ہی عبادت گزار کیوں نہ ہو، کیسے ہی متقی کیوں نہ ہو، کیسے ہی پرہیزگار کیوں نہ ہو، اس کا جواب یہی ہوگا اور اس کے علاوہ کوئی اور جواب نہیں ہوگا۔ وہ یہی کہے گا کہ دعا مانگنا ہمارا کام ہے، دعا مانگنا ہمارا کام ہے۔ میں گارنٹی نہیں لے سکتا، میں ضمانت نہیں لے سکتا کہ یہ دعا قبول ہی ہوگی، اللہ کی مرضی ہے، جب ہوگی اس کی مرضی تو قبول ہوگی، نئی مرضی ہوگی نہیں قبول ہوگی۔ اے ابو طالب بڑا خطرہ مول لے لیا، اگر دعا ہی مانگنا ہے تو اکیلے میں دعا مانگ لیجئے، اگر دعا ہی مانگنا ہے تو تنہائی میں دعا مانگ لیجئے۔ بڑے مجمع کے سامنے آپ نے اگر دعا مانگی اور دعا قبول نہیں ہوئی، دعا قبول نہیں ہوئی تو سب کے سامنے رسوائی ہو جائے گی، سب کے سامنے رسوائی ہو جائے گی۔ اکیلے میں دعا مانگ لیجئے، تنہائی میں دعا مانگ لیجئے۔ تو شاید ابو طالب جواب دیں کہ اگر پوری زندگی میں میری دعا کبھی رد ہوئی ہوتی تو مجھے اپنی دعاؤں پر اتنا بھروسہ نہ ہوتا، مجھے اپنی دعاؤں پر اتنا اعتماد نہ ہوتا۔ تو اب مجھے کہنے دیجئے کہ ساری دنیا کے تقوی ایک طرف ہیں، ساری دنیا کی عبادتیں ایک طرف ہیں، اور ایمان ابو طالب ایک طرف ہے۔ صبح نمودار ہوتی ہے، صبح نمودار ہوتی ہے، جناب ابو طالب گھر سے نکلتے ہیں، چھوٹے سے بھتیجے ساتھ ساتھ ہیں، 6-7 برس کا سن ہے، وہ ساتھ ساتھ ہیں، کعبے کے قریب پہنچتے ہیں۔ جب کعبے قریب پہنچے تب دیکھنے والوں نے منظر دیکھا کہ جناب ابو طالب نے اپنے چھوٹے سے بھتیجے سے کہا، اے میرے بھتیجے، آپ اس طرح سے کھڑے ہو جائیے کہ آپ کی پیٹھ کعبے کی طرف ہو اور چہرہ میری طرف ہو، اس طرح سے کھڑے ہو جائیے کہ پشت آپ کی کعبے کی طرف اور چہرہ میری طرف ہو، پشت کعبے کی طرف ہو، چہرہ میری طرف ہو۔ کسی مسلمان کی جرت نہیں ہو سکتی کہ کعبے کی طرف پشت کر سکے۔ آپ پوچھئے کسی بھی عالم دین سے، عالم طواف میں اگر ہلکی سی پشت بھی کعبے کی طرف ہو جائے تو طواف باطل ہو جاتا ہے، دوبارہ طواف کرنا پڑے گا، دوبارہ طواف کرنا پڑے گا۔ جرت نہیں ہو سکتی کہ کوئی پشت کعبے کی طرف کر لے، لیکن ابو طالب رسول سے فرما رہے ہیں اس طرح سے کھڑے ہوئیے کہ پشت کعبے کی طرف ہو، چہرہ میری طرف ہو۔ کوئی ابو طالب کو معلوم ہے کہ یہ پشت وہ ہے جو کعبے سے 1000 گنا افضل ہے۔ ایک صلوات بلند آواز سے بر محمد و آل محمد۔ یہ پشت وہ ہے جو کعبے سے 1000 گنا افضل ہے۔ اب تمام تاریخیں گواہ ہیں، اتنی سیرت کی کتابوں کے نام آپ کے سامنے لے لیے، سیرت ابن ہشام، سیرت ابن اسحاق، تاریخ طبری، طبقات ابن سعد، کتنی بھی مشہور کتابیں ہیں، سب میں آپ دیکھ لیں کہ پوری منظر کشی موجود ہے کہ جناب رسول اللہ 6-7 برس کا سن ہے، جناب ابو طالب اس طرح سے کھڑے ہوئے ہیں کہ رسول کے چہرے پر نگاہ ہے، رسول کے چہرے پر نگاہیں جمی ہوئی ہیں، اور پورا 100 اشعار کا قصیدہ اسی وقت نظم کیا، فی البدیع وہ قصیدہ نظم کیا، چہرے پر نگاہیں ہیں اور اشعار ڈھل ڈھل کے زبان ابو طالب پر آ رہے ہیں کہ جس کا پہلا مصرع یہ ہے کہ وَأَبْيَضُ يُسْتَسْقَى الْغِمَامُ بِوَجْهِهِ شِمَالُ الْيَتَامَى وَعِصْمَةٌ لِلْأَرَامِلِ۔ اے حسین چہرے والے، اے حسین چہرے والے، تیرا چہرہ تو ایسا ہے کہ ابھی ابر کو واسطہ دے دوں، ابھی ابر برسنے لگے۔ ارے تیرے ہی طفیل میں بارشیں ہوتی ہیں۔ ایک صلوات بھیجے بلند آواز سے بر محمد۔
طفیل میں بارشیں ہوتی ہیں. 6-7 برس کا سن ہے رسول اللہ کا, اور جناب ابو طالب فرما رہے ہیں کہ تیرے ہی بدولت بارش ہوتی ہے, تیرے ہی طفیل میں بارش ہوتی ہے. یہ ہے ایمان ابو طالب. سمال الیتاما وعصمۃ للاراملی. ارے آپ یتیموں کے بھی سرپرست ہیں اور بیواؤں کے بھی پناہ گاہ ہیں. اور اسی میں ایک شعر اور بھی ہے, بہت توجہ رہے, ایک شعر اور ہے, وہ اس طرح سے ہے کہ اعوذ برب الناس من کل طاعن, اعوذ برب الناس من کل طاعن علینا بسوء وملح بباطلی. میں انسانوں کے رب کی پناہ مانگتا ہوں ان تمام طعنہ کرنے والوں سے جو مجھ پر کفر کا طعنہ دیتے ہیں, جو مجھ پر کفر کا طعنہ دیتے ہیں اور مجھ پر برائیوں کی طرف نسبت دیتے ہیں. وہ سب کے سب باطل کے اوپر ہیں اور میں حق کے اوپر ہوں. قیامت تک کے لیے ابو طالب نے فیصلہ کر دیا کہ جو بھی میرے ایمان میں شک کرے وہ باطل پر ہے. ایک صلوات بلند آواز تبر محمد و آل محمد. آپ نے سنا قصیدے جناب ابو طالب. آج بھی عربی ادب کی کتابوں میں یہ قصیدہ لامیہ کے نام سے مشہور ہے, اور آج بھی عرب کے جو پڑھنے والے ہیں ادب کے, ان کو آج بھی یہ قصیدہ پڑھایا جاتا ہے عربی ادب میں. آج بھی عربی ادب میں 2 قصیدے ایسے ہیں کہ جس کو دنیا والے بھلا نہیں سکے ہیں. 2 قصیدے ایسے ہیں کہ جو آج بھی ادب کی شان بنے ہوئے ہیں, جو باعث فخر بنے ہوئے ہیں. ایک وہ قصیدہ جو فرزدق نے کہا تھا چوتھے امام کی شان میں, دوسرا یہ قصیدہ جو جناب ابو طالب نے فرمایا تھا رسول اللہ کی شان میں. ایک صلوات بھیجے بلند آواز. بہت توجہ رہے جو عرض کرنا چاہتا ہوں, یہاں سے بھرپور توجہ چاہتا ہوں آپ حضرات کی. شعر کیا ہے جو میں نے آپ کے سامنے پیش کیا کہ اعوذ برب الناس. جناب ابو طالب فرمان, رسول اللہ کا سن ہے 6 یا 7 برس کا. جناب ابو طالب کے زبان پر شعر ہے اعوذ برب الناس. قرآن کا آخری سورہ کون ہے؟ قرآن کا آخری سورہ قل اعوذ برب الناس, قل اعوذ برب الناس. آخری سورہ شروع ہو رہا ہے اعوذ برب الناس سے. آخری سورہ شروع ہو رہا ہے اعوذ برب الناس سے. اور پہلا سورہ کیا ہے؟ الحمدللہ رب العالمین. پہلا سورہ کیا ہے؟ الحمدللہ رب العالمین. سبط ابن جوزی بہت مشہور سنی عالم, بہت مشہور سنی عالم, اس کے علاوہ پتہ نہیں کتنے علماء نے تحریر کیا ہے کہ جب جناب ابو طالب نے, جب ان کا نکاح ہو رہا تھا جناب فاطمہ بنت اسد سے, تو جناب ابو طالب نے خطبہ نکاح خود پڑھا تھا.
خطبہ نکاح خود پڑھا تھا، وہ خطبہ نکاح سبط ابن جوزی دشمن اہل بیت ہے، اہل بیت کا دوست نہیں ہے، اہل بیت کا چاہنے والا نہیں ہے، دشمن اہل بیت سبط ابن جوزی، مگر مسلمانوں میں بہت بڑا عالم مانا جاتا ہے۔ اس نے لکھا ہے کہ جب ابو طالب نے اپنا نکاح کا خطبہ پڑھا ہے تو نکاح کا خطبہ اس طرح سے شروع کیا تھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین۔ قرآن کی ابتدا بھی اس جملے سے جو ابو طالب کی زبان کے اوپر، قرآن کی انتہا بھی اس جملے کے اوپر، ارے توجہ رہے، قرآن کی انتہا بھی اس جملے کے اوپر جو جناب ابو طالب کی زبان کے اوپر، ابتدا بھی اسی جملے سے جو جناب ابو طالب پڑھ چکے، انتہا بھی اسی جملے پر جو جناب ابو طالب کی زبان پر پہلے سے آ گیا۔ بس دو ہی صورتیں ہو سکتی ہیں، تیسری کوئی صورت نہیں ہو سکتی۔ پہلی صورت تو یہ ہو سکتی ہے کہ جملہ ابو طالب کی زبان پر ہے، جملہ ابو طالب کی زبان پر ہے، اللہ کو یہ جملہ اتنا پسند آ رہا ہے، اتنا پسند آ رہا ہے کہ قرآن کا جز بنا دیا اس کو، سورہ الحمد کا جز بھی ہے، آخری سورہ کا جز بھی ہے۔ اگر اس کو نہیں مانتے ہو تو دوسری بات ماننا پڑے گی، دوسری بات ماننا پڑے گی۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں قرآن تھا کہاں اس وقت؟ رسول اللہ کا سن 6-7 برس کا، قرآن کہاں تھا؟ قرآن کہاں تھا؟ ہر مسلمان عالم کہے گا کہ لوح محفوظ میں تھا، قرآن لوح محفوظ میں تھا، قرآن ہے لوح محفوظ میں، اور آیت ہے قرآن کی ابو طالب کی زبان پر، قرآن مجید ہے لوح محفوظ میں اور قرآن کی آیت ہے ابو طالب کی زبان پر۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ابو طالب اس شخصیت کو کہتے ہیں کہ قرآن کے نزول سے پہلے ہی لوح محفوظ میں قرآن کا مطالعہ کیا کرتے تھے۔ الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین۔ جیسے ہی قرآن مسلمان کھولتا ہے، پہلے ہی سورہ، پہلے ہی صفحے کے اوپر وہ جملہ موجود جو جناب ابو طالب کی زبان کے اوپر، اور آپ کسی بھی، آپ جانتے ہیں سب بچے کو واقفیت ہے کہ 114 سورے ہیں قرآن مجید میں، 114 سورے ہیں قرآن مجید میں۔ آپ نماز میں دوسرا سورہ کوئی بھی پڑھ لیجئے، دوسرا سورہ کوئی بھی پڑھ لیجئے، سورہ بقرہ شروع کر دیجئے، سورہ رحمان شروع کر دیجئے، سورہ نساء شروع کر دیجئے، دوسرا سورہ کوئی پڑھ سکتے ہیں، لیکن پہلا سورہ واجب ہے کہ سورہ الحمد ہونا چاہیے۔ تمام مسلمان فرقے اس بات پر متفق ہیں کہ بغیر سورہ الحمد کے نماز نہیں ہو سکتی، بغیر سورہ الحمد کے نماز نہیں ہو سکتی۔ جب تک کہ سورہ الحمد نہ پڑھے اس وقت تک نماز ہو ہی نہیں سکتی، چاہے پورا قرآن کیوں نہ پڑھ جائے، توجہ رہے، چاہے پورا قرآن کیوں نہ پڑھ جائے نماز نہیں ہوگی جب تک سورہ الحمد کو شامل نہ کیا جائے۔ سورہ الحمد پڑھو تو نماز ہوگی کہ جس میں وہ لفظیں کہ جناب ابو طالب کی زبان پر، جس میں وہ آیت جو جناب ابو طالب کی زبان کے اوپر، جب تک سورہ الحمد نہ ہو اس وقت تک نماز نہیں ہو سکتی۔ پالنے والے سورہ الحمد کی اہمیت کو اگر بتانا تھا تو ایک ہی رکعت میں واجب کر دیتا۔ ارے بہت توجہ چاہوں گا، ایک ہی رکعت میں واجب کر دیتا کہ بھئی پہلی رکعت میں سورہ الحمد پڑھ لو، بقیہ دوسری رکعت میں سورہ الحمد کے علاوہ کوئی بھی سورہ اور پڑھ سکتے ہو۔ نہیں، دونوں رکعتوں میں واجب ہے، پہلی رکعت میں بھی سورہ الحمد پڑھنا واجب، دوسری رکعت میں بھی
سورہ الحمد پڑھنا واجب، پڑھنے والے یہ کیا تو نے شرط لگا دی کہ دونوں رکعتوں میں سورہ الحمد پڑھو ورنہ نماز نہیں ہوگی؟ تو آپ یاد رکھیں کہ اسلام میں ہمیشہ گواہی کے لیے کم از کم 2 گواہ ضروری ہیں۔ جب تک 2 گواہ نہ ہوں گواہوں کی تعداد مکمل نہیں ہوتی۔ کم از کم 2 گواہ ہونا چاہیے، کسی بھی چیز کی گواہی کے لیے کم از کم 2 گواہ ہونا چاہیے۔ ہمارے ہی خاندان کے شاعر جناب ذاکر لکھنوی، ان کی مشہور ان کا ربائی ہے کہ احمد کو جو اللہ نے شاہی دے دی، احمد کو جو اللہ نے شاہی دے دی، ہر چیز انہیں تا مہو ماہی دے دی۔ شک لائے جو، بہت توجہ، شک لائے جو اعجاز نبی میں کافر، مہتاب نے 2 ہو کے گواہی دے دی۔ بہت توجہ رہے۔ مہتاب نے 2 ہو کے گواہی، 2 ہو کے گواہی دے دی۔ اس کی اہمیت و امتیاز یہی ہے کہ اگر اکیلا گواہی دیتا تو گواہوں کی تعداد پوری نہ ہوتی، اس لیے 2 ہو کر گواہی دی تاکہ گواہوں کا جو نصاب ہے وہ پورا ہو جائے۔ 2 ہو کر گواہی دی۔ تو میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ نماز کی 2 رکعتیں نہیں ہیں کہ جس میں سورہ الحمد ہے کہ جو ایمان ابو طالب کا گواہ ہے، جو ایمان ابو طالب کا گواہ ہے، یہ 2 رکعتیں نہیں ہیں بلکہ اللہ نے قیامت تک کے لیے ایمان ابو طالب پر 2 گواہ معین کر دیے ہیں جو قیامت تک ایمان ابو طالب کی گواہی دیتے رہیں گے۔ امام زمانہ علیہ السلام کو جو فنڈ کے سلسلے میں یہ اعلان ہے کہ بہرحال پچھلی میرے اعلان سے بہرحال کافی فرق پڑا اور لوگوں کو توجہ ہوئی ہے، لیکن جتنی توجہ کرنا چاہیے تھی اتنی توجہ بھی نہیں ہوئی، لہذا گزارش ہے کہ آج بھی آپ حضرات اس سلسلے میں جو فنڈ ہے اس میں آپ امداد فرمائیں، کیونکہ امام کے نام سے ہے اور امام کے نام سے ظاہر ہے کہ 1 پیسے کی بھی اگر کوئی خرد برد ہوگی تو انشاءاللہ سزا خود امام دیں گے، لہذا بالکل مطمئن آپ رہیں کہ اس میں انشاءاللہ وہی شریعت کے مطابق انشاءاللہ اس کے اوپر جو کچھ بھی خرچ ہوگا وہ قوم کے اوپر خرچ ہوگا، انشاءاللہ قوم کے سلسلے میں خرچ ہوگا انشاءاللہ، اور جتنی آپ مدد فرمائیں گے اتنی زیادہ یہ قوم کی مدد کر سکے گا یہ فنڈ، لہذا گزارش ہے کہ اس کی آپ زیادہ سے زیادہ امداد فرمائیں تاکہ یہ زیادہ سے زیادہ مدد کر سکے۔ صلوات بھیجے بر محمد وعلیہ۔ اسی طرح سے ہمارا دوسرا ادارہ ہے، وہ ادارہ جو ہے نور ہدایت کے نام سے ہے کہ جس سے بے شمار کتابیں اب تک چھپ چکی ہیں اور تبلیغ دین میں یہ ادارہ بہت کام کر رہا ہے، لہذا اس گزارش ہے کہ نور ہدایت کے سلسلے میں بھی آپ لوگ توجہ دیں۔ یہ سب ہمارے ادارے ہیں کہ جو چل رہے ہیں، نام الگ الگ ہے لیکن ادارہ جو ہے وہ سمجھ لیجیے ایک ہی ہیں دونوں، کہ جو دونوں خدمتیں کر رہے ہیں، لہذا اس کے لیے گزارش ہے کہ اس میں بھی آپ لوگ، کیوں اس دونوں کا کام الگ الگ ہے۔ اس کا کام یہ ہے کہ کتابیں چھاپی جاتی ہیں، اخبار کے ذریعے چھپتا ہے، اس کے ذریعے سے رسالے و مجلے چھپتے ہیں۔ جو پرانی کتابیں جو جس کے ایک ایک نسخے کل دنیا میں رہ گئے ہیں، ہماری کوشش ہے کہ سب کی فوٹو کاپی جو ہے فوٹو کاپی کر کے اس کو جمع کر لیا جائے، تو اب تک بہت کئی ہزار کتابوں کے نسخے جو ہیں وہ فوٹو کاپی کی صورت میں جمع ہو چکے ہیں تاکہ یہ کتابیں دنیا سے جو محو ہو جانے والی ہیں وہ کتابیں محفوظ و معمول رہیں، ان کا دنیا میں کل ایک نسخہ رہ گیا ہے، لہذا یہ نور ہدایت اس کا کام کر رہا ہے، اور امام زمانہ ٹرسٹ جو ہے وہ جوانوں کے لیے اور بچوں کے لیے اور خواتین کے لیے کام کر رہا ہے، لہذا دونوں کے سلسلے میں میری گزارش ہے کہ آپ حضرات کی مدد فرمائیں۔ صلوات بھیجیں بر محمد۔
بس جناب ابو طالب کا کیوں ذکر آ گیا ہے، لہٰذا دو چار جملے اور عرض کرنا چاہتا ہوں. آپ دیکھیں یہ بات کہی، آج پڑھے لکھے لوگ بھی جو دوسرے فرقوں کے ہیں آپ کبھی کبھی کہتے ہوئے نظر آتے ہیں جناب ابو طالب کے سلسلے میں کہ ایمان نہیں لائے تھے، مومن نہیں تھے، حالت کفر میں دنیا سے گئے تھے، اور رسول اللہ نے بہت کوشش کی کہ وہ ایمان لے آئیں، لیکن وہ انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا اور ایمان نہیں لائے. اور جب ہم اصرار کرتے ہیں کہ نہیں صاحب ایمان اور صاحب اسلام تھے، تو وہ کہتے ہیں بھئی آپ اتنا اصرار کیوں کر رہے ہیں، ان کے سلسلے میں آپ کو اتنی ضد کیوں ہے کہ مومن تھے. کبھی کبھی یہ بھی سننے کو ملتا ہے کہ آپ کو اتنی ضد کیوں ہے، مومن تھے. ظاہر ہے کہ وہ کوئی امام نہیں تھے، رسول نہیں تھے، پیغمبر نہیں تھے. جو امام رسول پیغمبر نہیں تھے تو اگر ہم ان کو کہہ رہے ہیں کہ حالت کفر میں دنیا سے گئے تو آپ اتنی شدت سے کیوں کہہ رہے ہیں کہ نہیں وہ مسلمان تھے. کون سی آفت آ جائے گی اگر ہم ان کو کافر مان لیں گے، کون سی قیامت ٹوٹ پڑے گی اگر ہم ان کو کافر مان لیں گے. ظاہر ہے کہ نہ امام نہ پیغمبر نہ رسول. اب اگر ہم کو کافر مانتے بھی ہیں تو آپ لوگ اتنا زیادہ شدت سے ان کے ایمان پر اصرار کیوں کرتے ہیں، یہ ہم سے کبھی کبھی بات کہی جاتی ہے. تو میں عرض کرنا چاہوں گا کہ اگر ہم نے جناب ابو طالب کو معاذ اللہ کافر و مشرک مان لیا تو آپ کہتے ہیں کون سی قیامت ٹوٹ پڑے گی، کون سا آسمان پھٹ پڑے گا. تو میں کہوں گا واقعی قیامت ٹوٹ پڑے گی. آپ جو کہہ رہے ہیں وہی ہوگا، واقعی قیامت ٹوٹ پڑے گی، واقعی آسمان پھٹ پڑے گا اگر ابو طالب کو کافر مانا. اگر ابو طالب جناب ابو طالب کو معاذ اللہ مشرک مانا تو واقعی آسمان پھٹ پڑے گا، واقعی آسمان جو ہے وہ ٹوٹ پڑے گا. کیونکہ تمام مسلمان رسول اللہ کو افضل الانبیاء مانتے ہیں، سردار انبیاء ہیں، سید المرسلین ہیں، ہر نبی سے افضل ہیں، ہر رسول سے افضل ہیں، ہر پیغمبر سے افضل ہیں. ہے مسلمان کا عقیدہ نہیں ہے، یہ بھی عقیدہ نہیں، یہ بھی چھوڑ دیا ہے. ہر مسلمان کہے گا کہ رسول اللہ ہر نبی سے افضل ہے، ہر رسول سے افضل ہے. تو لہذا اب آپ کی غیرت کیا کہتی ہے، یہاں پر آپ کی غیرت کیا کہتی ہے. ایک واقعہ میں نے سنا ہے، اب پتہ نہیں صحیح ہے کہ غلط ہے. وہ واقعہ اس طرح سے ہے کہ دہلی میں ایک مسجد ہے، وہاں جہاں مسجدوں میں نمازی ہوتے ہیں وہاں دوسرے قسم کے لوگ بھی پہنچ جاتے ہیں. اور پھر وہ مسجد ایسی ہے کہ جس میں باہر کے لوگ بھی دیکھنے آتے ہیں، سیاح ٹورسٹ وغیرہ بھی اس مسجد کو دیکھنے آتے ہیں. تو ایک انگریز ٹورسٹ جو تھا وہاں پر اس مسجد کو دیکھنے کے لیے آیا، تاریخی حیثیت بھی اس کی ہے. جب دیکھنے کے لیے آیا تو وہاں کے اوپر جہاں نمازی تھے وہاں کچھ جیب کچرے بھی پہنچ جاتے ہیں وہاں. لہٰذا کسی جیب کچرے نے اس کی جیب کاٹ لی، اس انگریز کی وہ جیب کاٹ لی. اب اس کو جاڑے کا زمانہ تھا، وہ کوٹ ووٹ پہنے ہوئے تھا، کیا پہنے ہوئے تھا، اس کو احساس بھی نہیں ہوا کہ اس کی جیب کٹ گئی ہے. وہ مسجد دیکھ داکھ کے باہر نکل آیا. وہ اپنی گاڑی پر سوار ہونا، اس کو احساس بھی نہیں تھا کہ میری جیب کٹی ہے، یہ میرا بٹوا نکل گیا ہے، اس کو پتہ بھی نہیں تھا. وہ اپنی گاڑی پر جیسے ہی سوار ہونے لگا، جانے کے لیے اس نے ارادہ کیا، جلدی سے ایک شخص دوڑتا ہوا آیا اس کے پاس. ایک شخص دوڑتا ہوا آیا اور کہا یہ لیجیے آپ کا بٹوا، یہ لیجیے آپ کا بٹوا. کہا ارے تمہارے پاس کیسا؟ جلدی سے اپنی جیبیں دیکھی، دیکھا جیب کٹی ہوئی، بٹوا غائب. کہا تمہارے پاس کیسے آ گئی؟ ارے تمہارے پاس کیسے آئے؟ کہا میں نے ہی آپ کی جیب کاٹی ہے. بہت توجہ رہے، میں نے ہی آپ کی جیب کاٹی ہے، مگر یہ بٹوا میں آپ کو واپس کر رہا ہوں، میں بٹوا آپ کو واپس کر رہا ہوں. اس انگریز نے حیرت سے کہا کہ مجھے خبر بھی نہیں ہوئی، میں چلا جاتا یہاں سے، گھر میں جا کر مجھے پتہ چلتا، جائے ہوٹل میں جہاں ٹھہرا ہوں وہاں پتہ چلتا میری جیب کٹی ہوئی ہے، مجھے پتہ بھی نہیں چلتا کہ تم نے جیب کاٹی ہے. تو تم نے یہ واپس کیوں کیا، واپس کیوں کر رہے ہو؟ تو اب اس جیب کترے کے جواب سنیے. اس نے کہا میں ہوں مسلمان، آپ ہیں عیسائی، آپ ہیں کرسچن، تو میں نے جیب تو آپ کی کاٹ لی، مگر مجھے جیب کے کاٹنے کے بعد یہ دھیان آیا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میدان حشر میں آپ جناب عیسیٰ سے شکایت کریں کہ میں مسجد میں گیا تھا اور کسی مسلمان نے میری جیب کاٹ لی، اور جناب عیسیٰ شکایت کر دیں ہمارے رسول سے اور میرے رسول کو شرمندگی ہو جائے وہاں کے اوپر عیسیٰ کے سامنے.
میرا رسول عیسیٰ کے سامنے شرمندہ ہو جائے تو مجھے یہ گوارا نہیں ہوا کہ میرے رسول کو عیسیٰ کے سامنے شرمندگی ہو، لہذا میں آپ کا یہ بٹوا واپس کر رہا ہوں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک جیب قطرے میں اتنی غیرت تھی، ایک جیب قطرے میں اتنی غیرت تھی کہ کہیں رسول کا سر نہ جھک جائے عیسیٰ کے سامنے۔ افضل المرسلین ہے، سردار انبیاء ہے، عیسیٰ سے ہزاروں گنا افضل ہے، کہیں عیسیٰ کے سامنے رسول کا سر نہ جھک جائے۔ یہ جیب قطرے کو گوارا نہیں ہوا۔ مجھے اتنا بتاؤ کہ جناب موسیٰ سے افضل ہیں یا نہیں ہمارے رسول؟ جناب موسیٰ سے افضل ہیں یا نہیں ہیں؟ ہر مسلمان کہے گا کہ ہمارے رسول جناب موسیٰ سے افضل ہیں اور کہیں زیادہ افضل ہیں، لیکن قرآن گواہی دے رہا ہے کہ جب فرعون کے محل میں جناب موسیٰ پہنچتے ہیں، ننھا سا سن ہے، 3 دن کا سن ہے، بھوک سے پریشان ہیں، اس کے بعد فرعون حکم دیتا ہے کہ دائیوں کو بلایا جائے تاکہ بچے کو دودھ پلائیں۔ جو دائی آتی ہے موسیٰ منہ پھیر لیتے ہیں، موسیٰ منہ پھیر لیتے ہیں، موسیٰ منہ پھیر لیتے ہیں۔ قرآن اعلان کر رہا ہے وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ الْمَرَاضِعَ، ہم نے موسیٰ کے اوپر مشرکہ عورتوں کا دودھ حرام کر دیا تھا۔ ہم نے موسیٰ کے اوپر مشرکہ عورتوں کا دودھ حرام کر دیا تھا۔ جب ماں آئی ہے انہی نے دودھ پلایا ہے تو موسیٰ نے دودھ پیا ہے، تو 3 دن کے موسیٰ کو تو معلوم تھا کہ کافر کی غذا کیا ہوتی ہے اور مسلم کی غذا کیا ہوتی ہے۔ مجھے یہ بتاؤ کہ اگر ابو طالب کافر ہے تو 18 برس تک اسی ابو طالب کے دسترخوان پر رسول کھانا نوش فرما رہے ہیں۔ بتاؤ موسیٰ افضل ہے کہ رسول افضل ہے؟ یہ بتاؤ ظاہر ہے کہ اب فضائل کا موقع نہیں رہا، انشاءاللہ 2-4 جملے جو باقی رہ گئے انشاءاللہ اگر توفیق اور حیات رہی تو انشاءاللہ کل کی مجلس میں عرض ہو جائیں گے جناب ابو طالب کے سلسلے میں۔ اب دامن وقت میں گنجائش نہیں رہی ہے۔ ہاں یہی خانوادہ ابو طالب ہے کہ جس نے اسلام کی حفاظت کی ہے، جو اسلام کا مکمل ترین نمونہ، جو اسلام کا بہترین نمونہ۔ آج عام طور سے کیونکہ جناب محمد کے مصائب عام طور سے پڑھے جاتے ہیں، پر کیونکہ میں جناب زینب کا جو دن ہوتا ہے یوم جناب زینب، اس میں ان بچوں کا تذکرہ کرتا ہوں، لہذا میں آج کے دن کسی اور شہید کا تذکرہ کرتا ہوں۔ اور میرے والد مرحوم مجھے یاد ہے کہ آج 5ویں محرم کو وہ جناب حر کا ذکر کرتے تھے۔ کردار اہل بیت ہے، یہ کردار خانوادہ رسالت ہے کہ جس وقت حر نے چاروں طرف سے آ کر گھیرا ہے، 1000 کا لشکر ہے جو حر کے ساتھ ہے، امام کے ساتھ کل 72 لوگ ہیں، چھوٹے چھوٹے ننھے بچے بھی ہیں، جس میں 3 برس کی سکینہ بھی، جس میں کہ ننھا سا علی اصغر بھی ہے۔ حر نے چاروں طرف سے گھیر لیا۔ اے حر کیا بات ہے، کیوں آئے ہو؟ کہا آپ کو گرفتار کرنے آئے، آپ کو ابن زیاد کے دربار میں گرفتار کر کے لے جانا ہے۔ روایت کہتی ہے کہ امام کی نگاہ حر کے چہرے پر پڑی، دیکھا حر کے چہرے کا رنگ زرد ہے۔ کہا کیا بات ہے، تمہارے چہرے کا رنگ زرد ہو رہا ہے، کیا بات ہے؟ کہا فرزند رسول ہمارا پانی ختم ہو گیا ہے، ہم سب پیاسے ہیں، ہم سب پیاس سے تڑپ رہے ہیں۔ تو امام نے فرمایا گرفتار بعد میں کرنا، پہلے پانی تو پی لو۔ حکم دیا کہ سب کو پانی پلایا جائے۔
1000 لوگ تھے ادھر، ادھر کل 72 لوگ تھے۔ ظاہر 72 کے لیے کتنا پانی ہوگا؟ ادھر 1000 لوگوں کو پانی پلانا تھا، سب کو پانی پلایا، اور اس کے بعد امام کا حکم یہ تھا کہ جانوروں کو بھی سیراب کیا جائے، اور جب تک کوئی جانور خود اپنا چہرہ نہ ہٹا لے پانی سے، اس وقت تک اس کے سامنے سے پانی ہٹایا نہ جائے، حکم امام کا۔ اس کے بعد روایت کہتی ہے ایک شخص خود کہتا ہے کہ میں اتنا پیاسا تھا اور پیاس میں اتنا گھبرایا ہوا تھا کہ جب بھی پانی پینا چاہتا تھا ہاتھ کانپ جاتا تھا، پانی گر جاتا تھا، ہاتھ کانپ جاتا تھا، پانی گر جاتا تھا۔ جیسے امام حسین نے منظر دیکھا، وہ کہتا ہے حسین خود آگے بڑھے اور آگے بڑھ کر اپنے ہاتھوں سے مجھے پانی پلایا۔ عزاداروں مجھے اتنا بتا دو کہ اگر دشمنوں کو پانی نہ پلایا گیا ہوتا تو پھر 7 محرم سے حسین کے بچے پیاسے نہ ہوتے، لیکن بچوں کا پیاسا ہونا گوارا کر لیا، مگر دشمن کا پیاسا رہنا آقا حسین نے گوارا نہیں کیا۔ حسین کے بچے پیاس سے تڑپ رہے ہیں، التش التش کی صدائیں بلند ہیں، مگر ان 1000 لوگوں میں سے کسی کی غیرت نہیں جاگ رہی ہے۔ ارے یہی حسین تو ہے کہ جنہوں نے اپنے بچوں کا پانی ہمیں پلا دیا تھا، لیکن حر کی غیرت جاگ گئی۔ شب عاشور روایت کہتی ہیں کہ حر پوری رات ٹہل رہے، پوری رات ٹہل کر گزاری۔ عجیب بے چینی کا عالم ہے، عجیب اضطراب کا عالم ہے۔ پہنچ جاتے ہیں اسی شب میں عمر سعد کے پاس جو سردار لشکر ہے۔ اے عمر سعد، کیا کل جنگ ہو کر رہے گی؟ کیا طے ہو گیا کل جنگ ہوگی؟ عمر سعد جواب دیتا ہے اے حر، کل ایسی جنگ ہوگی، ایسی جنگ ہوگی کہ پورا میدان کٹے ہوئے ہاتھوں اور پیروں سے بھر جائے گا۔ یہ سننا تھا، حر کانپنے لگے ہیں، چہرے کا رنگ زرد ہو گیا، بدن پر تھر تھری پڑ گئی۔ پھر سر سعد نے گھبرا کر کہا اے حر، ارے اس وقت کوفے کے سب سے بڑے بہادر تم ہو، تم سے بڑھ کر کوفے میں کوئی بہادر نہیں ہے، لیکن جنگ کے نام سے تمہارے چہرے کا رنگ زرد ہو گیا، بدن پر تھر تھری پڑ گئی، کہ جنگ سے ڈر گئے؟ حر فرماتے ہیں کہ نہیں نہیں، جنگ سے نہیں ڈرا ہوں، بلکہ ایک طرف جہنم ہے، ایک طرف جنت ہے۔ جہنم میں جلنے کی مجھ میں تاب نہیں، جہنم میں جلنے کی مجھ میں طاقت نہیں۔ پوری رات جاگ کر گزاری، یہاں تک کہ صبح نمودار ہوتی ہے، صبح نمودار ہوتی ہے۔ چلے امام حسین کے لشکر کی طرف، مگر اس طرح سے چلے کہ جیسے ایسا اندازہ ہو کہ اپنے گھوڑے کو فرات میں پانی پلانے لے جا رہے ہیں۔ پہلے فرات کا رخ کیا، اس کے بعد وہاں سے مڑے امام حسین کی طرف۔ بیٹا ساتھ ہے، غلام ساتھ ہے۔ راستے میں بھائی ملا، بھائی نے پوچھا اے حر کدھر جا رہے ہو؟ اے حر کہاں جا رہے ہو؟ کہ آقا کی خدمت میں جا رہا ہوں، اپنے گناہوں کو معاف کروانے جا رہا ہوں، اپنی خطا کو معاف کروانے جا رہا ہوں۔ بھائی نے کہا ارے اتنا بڑا جرم کیا ہے تم نے، اتنا بڑا گناہ کیا ہے تم نے، آج جو حسین کے بچے پیاس سے تڑپ رہے ہیں، یہ تمہاری وجہ سے تم معافی مانگنے جا رہے ہو؟ کیا حسین معاف کر دیں گے تمہیں؟ کہ نواسہ رسول تمہیں معاف کر دیں گے؟ حر کا جواب سن لیجئے۔ حر جواب دیتے ہیں میرا آقا بہت کریم ہے، میرے آقا کا دل بہت وسیع ہے، مجھے یقین ہے کہ میرا آقا مجھے معاف کر دے گا، میرا مولا مجھے معاف کر دے گا۔ قریب پہنچتے ہیں، اپنے بیٹے سے کہتے ہیں، گھوڑے سے اترے، اپنے بیٹے سے کہا کہ میرے ہاتھ رومال سے باندھ دو۔ ہاتھ باندھ دیے، کہ آبا جو ہے وہ میرے چہرے پر ڈال دو۔ میں حسین کا سامنا کیسے کروں گا؟ میں آقا کا سامنا کیسے کروں گا؟ میرے چہرے کو چھپا دو، ہاتھوں کو باندھ دو۔ پورے عالم میں پہنچے امام حسین کے قریب، اپنا سر امام حسین کے پیروں پر رکھ دیا، قدموں پر رکھ دیا۔ امام فرماتے ہیں کہ اے آنے والے سر تو اٹھا۔ ارے تو ہے کون؟ کہ آقا اس وقت تک سر نہیں اٹھاؤں گا جب تک یہ نہ کہہ دیجئے کہ معاف کیا، جب تک یہ نہ کہہ دیجئے کہ معاف کیا۔ امام حسین نے فرمایا میں نے بھی معاف کیا اور میرے خدا نے بھی معاف کیا۔ اب حر نے سر اٹھایا کہ آقا میں ہوں گناہگار حر،
میں ہوں گناہگار ہوں، آپ کے بچوں کو بہت ستایا ہے میں نے، اہل بیت کو بہت اذیت دی ہے، ذرا اجازت دیجئے میں بیویوں سے بھی معافی مانگ لوں، میں شہزادیوں سے بھی معافی مانگ لوں، میں ان سے بھی معافی مانگ لوں۔ اجازت ملی، پھر گھوڑے پر سوار ہوئے، خیموں تک پہنچے، خیموں قریب آ کر آواز دی، اے شہزادیوں حر کا سلام قبول کرو، میں حر معافی مانگنے آیا ہوں۔ روایت کہتی ہے کہ جیسے ہی حر کی آواز سنی بچوں نے فریاد کی، ہائے پیاس ہمیں مارے نہ، ہائے پیاس ہمارا کلیجہ بھونے دے رہی ہے۔ روایت کہتی ہے، سنیے سنیے، تاریخ کہتی ہے حر نے اپنے کو گھوڑے سے زمین پر گرا دیا، گھوڑے سے زمین پر گرایا، خود اپنا دور پھینکا اور خاک کربلا اٹھا اٹھا کر اپنے سر پر ڈالنے لگے، اے بیویوں اپنے گناہگار کو معاف کر دو۔ اے شہزادی زینب وعدہ کیجئے کہ میدان حشر میں اپنی ماں سے میری شکایت نہ کیجئے، فاطمہ زہرا سے میری شکایت نہ کیجئے گا۔ شہزادی نے جناب فضہ سے کہلوایا، اے فضہ جا کر کہہ دو کہ جب میرے بھائی نے معاف کیا تو میں نے بھی تمہیں معاف کیا، مگر اے حر تم بھی ہمیں معاف کر دو، تم بھی ہمیں معاف کر دو۔ حر نے ہاتھ جوڑے، اے شہزادی معافی کیسی؟ کہ فضہ نے کہا شہزادی کہہ رہی ہیں کہ تم بھی ہمیں معاف کر دو۔ ارے شہزادی سے پوچھنا معافی کیسی؟ شہزادی نے فرمایا جب دشمن بن کر آئے تھے تو ہم نے اپنے حصے کا پانی پلا دیا تھا، اب دوست بن کر آئے ہو، پانی کا ایک قطرہ بھی موجود نہیں۔ اور امام حسین کی خدمت میں پہنچے، آقا بڑا گناہگار ہوں، بڑا گناہگار ہوں، ارے شاید گناہوں کا کفارہ ہو جائے، میرے بیٹے کو اجازت دیجئے، جائے میدان جنگ میں، جب میرے سامنے وہ قتل ہوگا، جب خاک و خون میں لوٹے گا تو شاید میرے گناہ کا کفارہ ہو جائے۔ بس آخری جملے ہیں، عزاداروں بیٹا جاتا ہے، داد شجاعت دیتا ہے، زخمی ہو کر گرتا ہے، آواز دیتا ہے بابا کو، بابا خبر لیجئے۔ تیزی سے حر دوڑے، چاہتے تھے اپنے بچے کے قریب جائیں، اب جو قریب پہنچے تو دیکھا وہاں کوئی پہلے سے موجود ہے، کوئی پہلے سے موجود ہے۔ قریب پہنچے دیکھا حسین حر سے پہلے پہنچ چکے، آقا حسین حر سے پہلے پہنچ گئے۔ حر نے لاش اٹھانا چاہی، حسین نے روک دیا، اے حر کیا غضب کر رہے ہو، کہیں بوڑھے باپ بھی جوان بیٹوں کے لاشیں اٹھاتے ہیں، ارے میں لاش اٹھاؤں گا۔ امام نے لاش اٹھائی، گنج شہیدہ میں رکھ دی۔ اے آقا آپ نے حر کو روک دیا تھا، لیکن آپ علی اکبر کے سرانے کھڑے، چاروں طرف حسرت سے دیکھ رہے ہیں، آقا کس کو ڈھونڈ رہے ہیں، کس کو تلاش کر رہے ہیں، ارے کہیں عباس نظر آ جائے، کہیں اون محمد نظر آ جائے، ارے کسی کو تو مدد کے لیے پکار۔ جب کوئی نظر نہیں آیا، تاریخ کہتی ہے کچھ چھوٹے چھوٹے بچے خیموں سے باہر نکل آئے، حسین نے انہی کو آواز دی، اے بنی ہاشم کے بچوں آؤ اور حسین کی مدد کرو۔ بس آخری دو جملے، بس آخری دو جملے، عزاداروں چھوٹے چھوٹے بچے لاشیں علی اکبر لیے ہوئے، پیچھے پیچھے حسین، والی اکبرہ والی اکبرہ کہتے ہوئے اس مقام پر پہنچے کہ جہاں قاسم کی لاش رکھی ہوئی تھی۔ روایت کہتی ہے کہ جناب علی اکبر کی لاش کو قاسم کی لاش کے قریب رکھا، روایت کہتی ہے حسین درمیان میں بیٹھ گئے، دونوں لاشوں کے درمیان میں بیٹھے، ایک پہلو میں علی اکبر کا لاشا، ایک پہلو میں قاسم کا لاشا، ایک ہاتھ علی اکبر کی لاش پر رکھا،
ایک ہاتھ قاسم کی لاش پر رکھا، دیکھنے والوں نے منظر دیکھا، آسمان کی طرف رخ کیا، پالنے والے تو دیکھ رہا ہے میں غریب ہو گیا، میں بے سہارا ہو گیا، میرے دامن میں کچھ باقی نہیں بچا، ارے جو تھا تیری راہ میں نچھاور کر دیا، اب حسین کا دامن خالی ہے، اب تیری بارگاہ میں کیا پیش کر۔ سَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا